الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا डब्बे को इस तरफ करो, नहीं तो नहीं होता बहन, आधे घंटे के ऊपर नहीं चलता। काबिल एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ और मुअक़्क़र उलमाए किराम, सामीन इज़ाम और इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन, अल्लाह ताला का बेपनाह करम है और अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह तबारक ताला ने आज हमें यहाँ दीन इस्लाम की निस्बत से जमा फरमाया। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को, कहने को और सुनने को कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया और सबब बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया और इंसानों से इस दुनिया को आबाद करना चाहा, एक नेक और सालिह पैगंबर के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया के इंसानों की इब्तिदा फरमाई। और वो जानते हैं आप कि सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हैं, जो पहले इंसान हैं जो इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और अल्लाह तबारक ताला
جب इस दुनिया को खत्म फरमाएंगे तो उस वक्त एक भी नेक और सालेह और अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। इस दुनिया की इब्तदा नेकोकार से और इस दुनिया का एंडिंग मोमेंट जो है फाजिरों और फासिकों पर होगा। और जब तक ये दुनिया अल्लाह के नाम से आबाद रहेगी, अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया को बाकी रखेगा। और ये दुनिया जैसे जैसे अपने आखिरी मरहले में पहुंचेगी, सूरज जब गुरूब होता है तो अचानक अंधेरा नहीं छा जाता, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगती है, हरारत कम होने लगती है, गर्मी कम होने लगती है, थोड़ा अंधेरा और फिर एक वक्त वो आता है कि मुकम्मल तौर से सूरज गुरूब हो जाता है और मगरिब की नमाज कायम हो जाती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला क़ियामत को जो बपा फरमाएंगे उसकी निशानियां पहले जाहिर होंगी। और हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज को ऐसे बयान फरमाया जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि इंग्लैंड में मैच होता है, वेस्ट इंडीज में मैच होता है और लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो पल पल की इत्तला हमें मिलती है। कौन आउट हुआ, किसने रन लगाया, किसका विकेट गिरा। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से पता चलता है गोया अल्लाह के हबीब पाक इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की हालतों को देख रहे हैं और पल पल की इत्तला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं। जो हजरात टीवी के अंदर खबरें देखने के आदी हैं, न्यूज देखने के आदी हैं, कुछ देर के बाद ब्रेकिंग न्यूज, अप टू डेट न्यूज कहकर एक नई चीज का इजाफा कर दिया जाता है। कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से निकले अमेरिका जाने के लिए, अब जाहिर सी बात है यहां से निकले कुछ सेकंड में नहीं पहुंचेंगे, कुछ घंटे लगेंगे और वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर जब लैंड होगी फ्लाइट, पूरी खबरें और न्यूज चैनल चीखें मारेंगे, धाड़ेंगे, अप टू डेट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अब लोग परेशान कि क्या अजीब व गरीब खबर होगी। तो ये कहा जाएगा कि जो हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए निकला था वो वाशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंच गया, कोई नई बात नहीं। अब जो वाशिंगटन के लिए गया है तो वो श्रीलंका जाएगा, वो पाकिस्तान जाएगा, कौन सी नई बात है। खामखा एक बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि हमारे पैगंबर खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया साक़ी कौसर शाफ़ी महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे जमाने में जब टीवी का वजूद नहीं था, इंटरनेट का वजूद नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था, क़यामत तक की अप टू डेट खबरें और न्यूज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम कर दी। एक एक चीज जो आपके जलसे का उन्वान है, ऐसे लग रहा है अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं।
اور اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ بات بڑی مشکل سے ہضم ہوتی تھی. کچی مسجدوں میں رہنے والے، جو مسجد ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا جس میں ایک رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر ہو، جس کے ستون کھجور کے تنے ہوں اور جس کی چھت کھجور کے پتے ہوں اور جس کا فرش سنگ مرمر نہیں ریت اور بالو ہو، اور برسات کے زمانے میں پیشانی گیلے پن کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو. ان کو یہ کہا جائے کہ ایک زمانہ آئے گا مساجدہم عامرہ وہی خراب، مسجدیں پرشکوہ عمارتوں کے اندر ہوں گی لیکن ویران ہوں گی. جنہوں نے کبھی تصور کے اندر، خواب و خیال کے اندر سنگ مرمر کو نہ دیکھا ہو، بلند بالا عمارتوں کو نہ دیکھا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اتنی سادہ ہو، ان کے سامنے یہ نقشہ، جس زمانے کے اندر شرم اور حیا عورتوں کے خون کے قطروں کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہو. عورت اپنی ذات کا پردہ، اپنی پرچھائی کا پردہ، اپنے کپڑوں کا پردہ، اپنے نام کا پردہ، اپنی آواز کا پردہ کر رہی ہو. ایسے زمانے میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ایک زمانہ آئے گا کہ عورت جینس پینٹ پہنے گی، ٹی شرٹ پہنے گی، بال کٹوائے گی، جسم کی نمائش کرے گی. اللہ اکبر! وہ کیسے سوچ سکتے ہیں جنہوں نے بے حیائی کے بے کے نقطے کو ہاتھ میں بھی نہ دیکھا ہو؟ تو محض اس لیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ کی بات کا انکار کریں تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بیوی حرام ہوگی اور نسل حرامی پیدا ہوگی. اس لیے مان لیا کرتے تھے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت مرتا ہوئی آپ نہ گی. مرد کان کے اندر بالی ڈالے گا، چوٹی چھوڑے گا، عورتوں کے لباس پہنے گا، نسوانیت اس کے اندر آئے گی. صحابہ نے معاذ کو دیکھا تھا، معاویہ کو دیکھا تھا، خالد ابن ولید کو دیکھا تھا، علی کی بہادری کو دیکھا تھا، اور حضرت عمر کی شجاعت کو دیکھا تھا، ابو بکر کی صداقت کو دیکھا تھا، عثمان کی حیا کو دیکھا تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے تھے، آفتاب نبوت پورے آب و تاب کے ساتھ بدر کامل بن کر مدینے کی سرزمین کے اندر چمک رہا تھا، دمک رہا تھا. ایسے میں کہے کہ مرد ہجڑا بن جائے گا، کیسے سمجھ میں آتی تھی بات؟ نماز چھوڑنے کی بات کافروں کے حلق کے نیچے نہیں اترتی تھی. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اللہ نے جس کے بارے میں کلام پاک کے اندر سورت کو نازل کیا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ صف اول کا مصلی تھا. پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے بغیر کبھی زندگی میں اس نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا. ایسے زمانے میں کہا جائے کہ کوئی مسلمان نماز بھی چھوڑ سکتا ہے تو صحابہ کہیں گے آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، اور آپ کی بات نہ مانے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کوئی مسلمان نماز چھوڑے. داڑھی اڑانے کی بات، ابو جہل کے منہ پر داڑھی تھی، داڑھی اڑانے والوں ہجڑا. فرعون کے منہ پر داڑھی تھی، شداد کے منہ پر داڑھی تھی،
हामान के मुंह पर दाढ़ी थी, हारून के मुंह पर दाढ़ी थी, अबू लहब के मुंह पर दाढ़ी थी, उद्बा शीबा, दाढ़ी मर्दानियत की निशान। कोई सोच भी नहीं सकता उम्मत मोहम्मदिया का गुलाम और पीराने पीर का दामन थामने वाला, ख्वाजा अजमीरी का दामन थामने वाला हिजड़ों की शक्ल बनाएगा। अबू लहब कभी अपने चेहरे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं निकाला, दाढ़ी को नहीं मुड़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब नौजवान मेरी उम्मत के कुछ लोग हिजड़ों की शक्ल अपनाएंगे, मर्द औरतों के हुलिये अपनाएंगे। सहाबा को समझ में नहीं आता। मैं आपको ये कहूं कि बेंगलोर के अंदर कुछ मर्द हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, समझ में आएगी बात। कुछ मर्द हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हामिला होते हैं। जैसे आपके लिए ये अचंभी बात, अजूबी बात, हजरत सहाबा किराम के लिए आसमान पैरों तले आ सकता था, जमीन ऊपर जा सकती थी, समंदर में आग लग सकती थी, और मुसलमान होकर दाढ़ी मुड़ाए, ये उनके समझ से बाला तर थी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजड़ों की शक्ल देख रहे थे, सूरतें देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मस्जिदों की शक्लें देख रहे थे। सहाबाए किराम के ईमान की तकमील के लिए सहाबाए किराम को यकीन था अपनी माँ के जन्मे से ज्यादा और बाप के वजूद से ज्यादा अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन था, 100% यकीन था। लेकिन अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के किसी गोशे के अंदर शैतान शक और शुबह का कीड़ा ना पैदा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सच करके बताया और कहा, सहाबा किराम मिराज के मौके पर जब काफिरों ने इनकार किया, मुशरिकों ने इनकार किया, अबू जहल ने इनकार किया, तो बैतुल मक़दिस आपके सामने लयू टेलीकास्ट कर दिया गया, पर्दे हटा दिए गए। आप सैयदना उमर मस्जिद में कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं? मैं अगर आपसे पूछूं सैयदना उमर के मुसल्ली से, इमाम साहब से, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितनी वजू के नल हैं, वजू के कितने लोटे, बता पाएगा? अबू जहल ने मक्के के लोगों को भड़काने के लिए कहा, साइंस का जमाना नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं, हवाई जहाज का जमाना नहीं, रॉकेट का जमाना नहीं, नासा का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं, ट्रांजिस्टर का जमाना नहीं, टेलीविजन का जमाना नहीं, चरागों में पलने वाले, ऊंटों के दरमियान रहने वाले, उनकी कुल कायनात को कुरान बयान करता है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत। बस ये है कि वो उनके सामने ऊंट है, ऊपर देखे आसमान है, नीचे देखे जमीन है, दाएं बाएं देखे पहाड़ है, बस उनकी दुनिया यही है। फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, बस यही चीज है। आज के जमाने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे बिस्तरे की गर्मी कम नहीं होने पाई थी, मेरे घर की कुंडी की चैन की हरकत अगल्लाह जिसको करते हैं वो खत्म नहीं होने पाई थी। मैं यहाँ से बैतुल मक़दिस गया, आसमान अव्वल गया, दूसरे आसमान गया, सातवां आसमान गया, जन्नत को देखा, जहन्नुम को देखा, अल्लाह के अज़ाब का दीदार किया, अल्लाह की नेमतों का दीदार किया, अर्श के पास गया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और जब मैं लौट कर आया तो उस वक्त मूसा से मुलाकात हो चुकी थी, इब्राहिम से मुलाकात हो चुकी थी, आदम से मुलाकात हो चुकी थी। 50 नमाजें अल्लाह ताला ने दे रखा था, 50 नमाजों को कम कराते कराते 5 हो चुकी थी। सब मुकादमे हो गए, जन्नत को देख लिया, जहन्नम को दूर से देख लिया, सब कुछ हुआ। और जब आया बिस्तरे की गर्मी बाकी थी, अबू जहल ने कहा मौका अच्छा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा करने का। तुम कहते हो बैतुल मक़दिस गए हो, अब बताओ। अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने हिजाबात को दूर कर दिया। ना लाइव कैमरा है, ना सिक्योरिटी कैमरा है, ना इंटरनेट है, ना वीडियो कॉलिंग है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस है।
اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا اور کہا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، دائیں طرف یہ ہے، بائیں طرف یہ ہے، رائٹ سائڈ یہ ہے، لیفٹ سائڈ یہ ہے، اوپر یہ ہے، نیچے یہ ہے، تاکہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور شیطان دل کے کسی کونے کے اندر شک اور ڈاؤٹ کا وائرس اور جو ہے کیڑا نہ پیدا کر سکے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کو یہاں بیٹھ کر بغیر وتھاؤٹ کیمرے کے، وتھاؤٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے بتا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجڑوں کی خبر دے رہے ہیں، مساجد کی خبر دے رہے ہیں، سودخوروں کی خبر دے رہے ہیں، شرابیوں کی خبر دے رہے ہیں، حرامیوں کی خبر دے رہے ہیں. تو جب بیت المقدس کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی خبر صحیح ہے. نجاشی کا انتقال ہوا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی. احناف کا، حنفیوں کا مسلک یہی ہے، نماز جنازے کی موجودگی کے اندر پڑھایا جائے گا. کسی کا باپ مکے میں مر چکا ہو، مدینے میں مر چکا ہو، حج میں مر چکا ہو، عمرے میں مر چکا ہو، انگلینڈ میں، برطانیہ میں مر چکا ہو اور وہ یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا. اور احناف نے کہا یہ خصوصیات نبوت میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے حبشہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان حجابات کو ہٹا دیا اور شاہ حبشہ نجاشی کا بادشاہ جو تھا اس کے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ من جملہ خصوصیات نبوت میں سے ہے. ہم اور آپ نبی نہیں، اگر کسی کی بیگم کہیں مر جائے تو خالی یہاں نماز پڑھے نہیں پڑھ سکتا. تو یہ اور اس قسم کی سینکڑوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتائی. غزوہ موتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر نے جھنڈے کو سیدھے ہاتھ میں تھاما ہے اور یہ ہاتھ ان کا شہید کر دیا گیا، دامے ہاتھ میں تھاما ہے اور یہ ہاتھ ان کا شہید کر دیا گیا، سینے سے تھاما ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے اندر 1500 میل کے فاصلے پر غزوہ موتا ہو رہا ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار کی خبر مدینہ طیبہ میں وتھاؤٹ کانفرنسنگ کے، ویڈیو کانفرنس کے، انٹرنیٹ کے، کمپیوٹر کے، سیٹلائٹ کے ایکٹیویٹ خبر دے رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا. کہا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورچہ سنبھالا ہے اور کمانڈر ان چیف بنے ہیں. اب جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا. اسی طریقے سے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت قرآن شریف سکھانے کے لیے علاقے کے اندر گئی. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں کلام پاک سکھائیے، کسی کو بھیجیے گا. قاریوں کی ایک جماعت گئی، لیکن جب وہ پہاڑی پر گئے ان کو پتا چل گیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا ہے، تعلیم کے تبلیغ کے بہانے بلا کر ہماری جان لے لینا چاہتے ہیں. حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی دیکھو ہر نفس اپنی جان کا مالک ہے، میں تو کافروں کے حوالے ہوں گا نہیں، مشرکوں کے ہاتھ نہیں لگوں گا، آپ کی مرضی ہے. چنانچہ دوسرے صحابہ مقابلہ کیا، تیر لگے. ارے جو تعلیم کو لیے جائے، تبلیغ کے لیے جائے، وہ قرآن لے کر جائے گا، وہ بخاری لے کر جائے گا، وہ حدیث لے کر جائے گا، وہ تیر لے کر جائے گا، تلوار لے کر جائے گا. ننگے ہاتھ سے شہادت ان کی مطلوب اور مقصود تھی، شہید ہو گئے. حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے شہید کرنا چاہا تو حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، اے اللہ
تیرا پیغام تیری مخلوق تک پہنچانے کے لیے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے، اے اللہ نبی خبرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اطلاع آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا دی، اور وحی چلی گئی اور آپ کو پیغام چلا گیا کہ آپ نے جو دستہ جو لشکر فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے تعلیم قرآن کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور آخر کے اندر حضرت عاصم بن ثابت جو ان کے ہاتھ لگے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی، اس زمانے کے لوگوں کو یقین ہو کہ جب غزوہ موتا کی خبر صحیح ہے، عاصم بن ثابت کی خبر صحیح ہے، معراج کی خبر صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا واقعہ صحیح ہے، تو آپ نے جو بتایا قیامت بیک وقت بیک لک بتا نہیں ہوگی، جیسے سورج ایک دم اندھیرا نہیں ہوگا، دھیرے 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 ڈوبے گا۔ تو یہ علامتیں دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی قدرت کاملہ سے ہے، جیسے کہ یاجوج اور ماجوج کا آنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک وادی میں قید کیا ہے، وہ چٹانوں کو چاٹتے رہیں گے چاٹتے رہیں گے، قریب الختم ہوگی چٹان تو وہ کہیں گے کل ہم چاٹ لیں گے، ختم کر دیں گے، اور جو آرام کریں گے ذرا ہٹیں گے اور پھر اتنی ہی موٹی ہو جائے گی۔ قرآن شریف کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا اور نکلنے کی جگہ ڈوبے گا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے ہے، انسان کے کرتوتوں سے نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو نشانیاں ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبوت کا دیا جانا اور مجھے رسالت کا دیا جانا، خاتم الانبیاء کا آنا، خاتم الرسل کا آنا بذات خود ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کی اصلاح کے لیے جو نبوت کا سلسلہ ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسالت کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ ختم ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ آقا اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ سورج کا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آپ کے زمانے کے اندر جس کا خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، جیسے مساجد، بدکار قسم کے لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ مساجد دیکھنے کے اندر پرشکوہ عمارتوں کے اندر ہوں گے، عامرتن وہی خراب، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گے۔ اے سی لگا ہوا ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، کون ہے متولی؟ جس کی بیوی رنڈیوں کے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومتی ہے۔ کون ہے سیکرٹری؟ کون ہے صدر؟ چٹ فنڈ چلانے والا، چٹھی چلانے والا، گورنمنٹ آفیسر، بینک کا ملازم۔ دنیا کے اندر LKG پڑھانے کے لیے، UKG پڑھانے کے لیے، بیبی سٹنگ پڑھانے کے لیے، نرسری پڑھانے کے لیے، گلی میں جھاڑو دینے کے لیے، اور نالیوں کو صاف کرنے کے لیے، گٹر کو صاف کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے،
صلاحیت کی ضرورت ہے. ہر آدمی LKG کا ٹیچر نہیں بن سکتا. انگوٹا چھاپ جا کر پرنسپال سے کہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ABCD پڑھا دوں گا میں بیبی سٹنگ سوال نہیں پوچھے گا کہ 7ویں کی سرٹیفکیٹ ہے, SSLC کی سرٹیفکیٹ ہے, TCH کی سرٹیفکیٹ ہے. ٹوٹی کے جاب کے لیے, موریوں کے صاف کرنے کے جاب کے لیے گورنمنٹ صنعت پوچھتی ہے, ایکسپیرینس پوچھتی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں, یہ نماز قائم کرنے کی جگہ ہے, یہ امر بالمعروف اور یہ نہیں عن المنکر کو قائم کرنے کی جگہ ہے. یہ داعی اور مبلغوں, واعظوں, ناصحوں اور نبی کے نائب اور نبی کے خلفاء اور نبی کے جانشینوں کی میراث کی جگہ ہے کہ جہاں متولی بننے کے لیے, صدر بننے کے لیے, سیکرٹری بننے کے لیے, ذمہ دار بننے کے لیے سورہ فاتحہ بھی آنا ضروری نہیں ہے. داڑھی منڈا, حرام خور, جورو کا غلام, رشوت خور, سود کا کرما کا, 36 مرتبہ زنا کر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا, بینک کا مینیجر, بینک کا ملازم, گورنمنٹ کا ملازم, پولیس کا افسر, پیسہ ہے, بلڈنگ ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, ممبر بن جاؤ, صدر بن جاؤ, سیکرٹری بن جاؤ. جس کی جورو پر نہیں چلتی وہ امام پر چلائے, جس کی اپنی بیوی پر نہیں چلتی وہ بلال کے نائب پر چلائے. حضرت یہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں بول رہا ہوں, تم لوگوں نے عنوان رکھا ہے علامات قیامت اور حالات حاضرہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب. کیوں نہیں برباد ہوں گی؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی صلاحیت؟ SSLC کو پڑھانے کے لیے BA BCom کی ڈگری, ABCD پڑھانے کے لیے 10ویں کی ڈگری, لیکن مسجد کے ملا پر حکومت کرنے کے لیے, مسجد کے مؤذن پر حکومت کرنے کے لیے, مسجد کے جمعہ کے بیانات کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہیں بولتا میٹنگ کر بولی صاحب آئندہ سے سود کے بارے میں مت بولو, داڑھی کے بارے میں مت بولو. کیوں؟ خود ہجڑا ہے تو کیا ہو گیا مجھ کو؟ آئینے میں دیکھتا ہے سفن سفا ہے, اور بھرے مجمع کے اندر جب خطیب صاحب منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا متولی اور ایسا مسلمان کہ جس کے چہرے پر کبابی استنجا شریف کر دے, بیت الخلا شریف کر دے تو پھسل کر گر جائے, تب یہ منڈی نیچے پیشاب کی جگہ کر لیتا. اب میٹنگ کرتا امام صاحب بروبر نہیں. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, یہ قیامت کی نشانی. مساجد سے ہدایت کے فیصلے ختم ہو جائیں گے. مساجد اللہ کا کام کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے, قرآن اور حدیث کا کام کرنے کے لیے, وہ نہیں شان پتی جتانے کے. میں صدر 4 مسجدہ تھا اور خود زندگی میں جمعہ نماز پڑھتا اور خود ختم شریف کی بوندی کے لیے آتا ہے. مساجدہم عامرہ وہی خراب. حافظ کلام پاک کی 6666 آیتیں اس کے سینے میں, زمین کے سوراخ کے کیڑے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں, سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں دعا کر رہی ہیں, فضا کے پرندے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں, آسمان کے فرشتے وہ چلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے پیر پھیلاتے ہیں. ایک جاہل, ان پڑھ, انگوٹا چھاپ, رشوت خور, سود خور, داڑھی بڑا, بے نمازی, وہ اس پر حکومت کر رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں, آپ نے عنوان رکھا ہے سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا ان تلد الامۃ ربتہا, باندھی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ معاملہ الٹا ہو جائے گا, معاملہ الٹا ہو جائے گا. امام مقتدی ہو جائے گا, مقتدی امام ہو جائے گا. کس کی چل رہی مسجدوں میں؟ خود نے کس کے اشاروں پر ہو رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے گائیڈ لائنز پر اگر تمہارے ہریور کی مسجد میں ممبر اور محراب
اور منبر رسول سے بخاری کی صدا نکلتی، ترمذی کی صدا نکلتی، سورہ بقرہ کا ترجمہ ہوتا، سورہ توبہ کا ترجمہ ہوتا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم پورے ہریور کے اندر ایک داڑھی مڈا ہجڑا مسلمان نہیں ملتا، ایک بے پردہ عورت، رنڈیوں کے کپڑے پہننے والے، بازاری عورتوں کی کپڑے پہننے والی، فلموں میں کام کرنے والی اور ناچنے والی اور ڈانس کرنے والی کی نقال عورت نہیں ملتی۔ ہماری فائرنگ ہو رہی ہے صاحب، کیپسول اور کیپسول کے اندر میٹھا ڈال کر دیا جا رہا ہے، متنجن ڈال کر دیا جا رہا ہے، دوائی ڈال کر نہیں دی جا رہی ہے۔ ایسا خطبہ کہ جس سے 1 سے 1.5 بجے تک گھنٹہ بھی چلا جائے، صیاد بھی خوش رہے، شکاری بھی خوش رہے، شکار بھی خوش رہے، مقتدی بھی خوش رہے، صدر صاحب بھی خوش رہے، کمیٹی بھی خوش رہے، موزن صاحب بھی خوش رہے، چندہ دینے والا خوش رہے، چندہ لینے والا خوش رہے، اور ناراض رہے، یہ اللہ اور اللہ کا نبی ناراض رہے۔ انتلد الامت عنوان آپ نے دیا ہے، علامات قیامت اور حالات حاضرہ۔ انتلد الامت ربتہا، معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہ وقت وہ آئے گا علماء، حفاظ، نبی کے وارثوں، نبی کے جانشینوں، تمہیں مدرسوں میں یہ پڑھایا گیا کہ گلی کے کتے کو ہڈی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سور کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، چڑیا کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، فرشتوں، زمین و آسمان کی مخلوق کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے علماء، میرے پیارے حفاظ، نبی کے وارثوں، نبی کے جانشینوں، امام بخاری کے وارثوں، امام قاسم نانوتوی کے نام لیواؤ، مولانا الیاس کے نام لیواؤ، اشرف علی کے نام لینے والوں، رشید احمد گنگوہی کے نام لینے والوں، گلی کا کتا پل سکتا ہے، گلی کا سور پل سکتا ہے، تو یہ کمیٹی ہمیں پالے گی؟ اللہ ہمیں نہیں پالے گا؟ کتنی مسجدوں سے نکالو گے؟ کتنے بستر گول کرو گے؟ نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا، وہ سنت بھی ہم پوری کریں گے۔ نبی نے پائی سے پتھر کھائے، وہ سنت بھی ہم پوری کریں گے۔ نبی حج سے گئے، ہم بھی وہ سنت پوری کریں گے۔ نبی نے ہجرت کی، ہم بھی وہ سنت پوری کریں گے۔ قوم نے تمہیں زکات دی ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، دارالعلوم کی روٹی تمہیں ملی ہے، لحاظ ملا ہے، دارالعلوم کی خاصیت کی سڑک ملی ہے، تو داڑھی مڈوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حرام خوروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ میرے ہم منصب علماء، ائمہ، خطبہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، حالات بڑے خراب ہیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے بخاری کی بات قوم تک نہیں پہنچائی، ہم نے قرآن کی بات قوم تک نہیں پہنچائی۔ کتنے یہ حدیث میں قیامت کی نشانی میں ہے، میں دیکھو جھوٹ ہو تو میں لایا ہوں نشانی، علماء سو پیدا ہوں گے، علماء ربانی کی کمی ہوگی، علماء حقانی کی کمی ہوگی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ علماء ربانی کو گالیاں دیں، او اندر کیا گالیاں بکتا ہے، یہ اندر کیا زندہ باد، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، کیا چاہیے؟ میٹھے حلوے چاہیے، روح افزا چاہیے۔ ہمارے صدر صاحب بھی ماشاء اللہ ندار انج بنے تو خبر میں کیڑے پڑ رہی اس کو معلوم نہیں، ایسے چاپلوس حدیث ہے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء سو امت کو تباہ کر دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے۔ علماء حقانی اور علماء ربانی کی لوگ قدر کو چھوڑ دیں گے۔ ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ آپ جانتے ہیں، انسان تھا وہ، مسلمان تھا وہ، کس نے خراب کیا؟ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو، کوئی چودھری نے اس کو خراب نہیں کیا،
किसी सेठ ने उसको खराब नहीं किया, किसी सूदखोर ने उसको खराब नहीं किया। अबुल फजल और फैजी ये दो उस दरबारी उलमा थे, इतने माहिर कि उन्होंने सीरत की किताब लिखी और बगैर नुक्ते के लिखी। हम तो एक लाइन नहीं लिख सकते, इतने माहिर उलमा। उसकी चापलूसी के अंदर आकर उसको कहा कि अकबर जहां पना, अल्लाह ने आपको खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाया है, आप अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं। करते 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 दिमाग खराब किया। ये देखो फजर के अंदर आपका नाम लिया जा रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है बताया जा रहा है। जोहर में आपका नाम लिया, खुदावंद कुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम, अकबर एक मुसलमान के नुस्खे से पैदा हुआ था, अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला था, अकबर बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था। आओ तारीख के पन्ने पलट कर देखो, तारीख अकबर के अंदर लिखा हुआ है कि एक मर्तबा रात को जरूरियात के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए, टॉयलेट को जाने के लिए, इस्तिंजा के लिए उठा था। वो लाइटिंग का जमाना नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना नहीं था, जनरेटर का जमाना नहीं था, कंदील और चराग को महल के अंदर रोशन किया जाता था। आंधी आई, हवा आई और चराग गुल हो गए और चराग बुझ गए। तो अकबर जब इस्तिंजा खाने के लिए जाना चाहा, अचानक कब्र की याद ताजा हो गई और कहा इतना बड़ा महल, इतनी मेरी बीवियां, इतने खुद्दाम और इतने वज़रा, और यहाँ की तारीकी मुझे काट कर खा रही है, तो फिर मेरी कब्र के अंदर क्या होगा। उसने वजीर को बुलाया और कहा कि मुझे खबर की तारीख। अकबर इंसान था, अकबर मुसलमान था, अकबर दीन इलाही को ईजाद कर किया। बाद में उलमाए सू और बुरे उलमा, चलती सूरज की पूजा करने वाले, मसीहत के पुजारी, लोगों को खुश कर कर नबी का दिल चबाने वाले उलमाए सू से बर्बाद हुआ। खुदा का खौफ पैदा हुआ था उसमें, खबर की तारीकी के खौफ ने उसको थर्रा कर रख दिया था। बीरबल जो उसका मशहूर वजीर है, हाजिर जवाब, अपने वजीर से बीरबल को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे बहुत डर लगता है बीरबल, अगरचे के हिंदुओं में उसका शुमार था, लेकिन बड़ी हिकमत की बात कहकर अकबर के गम को, गुस्से को वो काफुर किया करता था। तो कहा बीरबल ने अपने उलमाए सू जो दरबारी उलमा थे उनको लेकर तालीब के लिए, इसलिए कि उनका दम नहीं था कि वो इसका जवाब दे सके। बीरबल हाजिर जवाब था। बीरबल ने कहा अकबर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? कहा हाँ मानते हैं। कहा उनके आने से आलम मुनव्वर हुआ नहीं हुआ, दुनिया रोशन हुई नहीं हुई, और कुरान ने उनको सिराजम मुनीरा कहा नहीं कहा, रोशन चराग। और अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितने साल थे, कितने दिन थे? 63 ईयर, 60 पर 3 साल। और दुनिया से पर्दा फरमा कर जमीन में जाकर कितने दिन हुए? कहा कि वो तो 1400 साल हो गए। तो बीरबल ने कहा 60 पर 3 साल के वजूद से आलम मुनव्वर हो गया, तो 14 साल 100 साल के वजूद से जमीन के अंदर अंधेरा रहेगा, तुम क्यों डर रहे हो अकबर? अब जो उलमाए सू थे, अबुल फजल था, फैजी था, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर की दुनिया भी रोशन रहे और अकबर की खबर भी रोशन रहे। अगर उलमाए रब्बानी होते, उलमाए हक्कानी होते, उलमाए सू ना होते, इस दुखती नफ्स पर रख पर हाथ रखकर अकबर की कायनात को बदला जा सकता था। इस दुनिया में जो फितने आए, बिलखुसूस नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से लेकर अब तक उलमाए सू से आए। उलमाए रब्बानी अपना काम करना छोड़ दिया है। हजरत अक़दस हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला अरबों खरबों सितारों से ज्यादा, रेत के जर्रात से ज्यादा, दरख्त के पत्तों से ज्यादा, समंदर के कतरों से ज्यादा अल्लाह ताला उनकी कब्र मुबारक पर रहमत निछावर फरमाए।
آپ نے بیوی کو نمازی نہیں بنایا ہوگا، بیوی نے خاوند کو نمازی نہیں بنایا ہوگا، اولاد نے ماں باپ کو نمازی نہیں بنایا ہوگا. یہ حضرت اقدس دھیان اس طرف کیجیے. مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، دیوبند کو شان ہے، دیوبند کو فخر ہے کہ جس فن کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا اس فن کے ماہرین کو پیدا کر دیا. علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد. صداقت کے میدان میں ہاتھ ڈالا، ابو بکر صدیق کے خلفاء کو پیدا کر دیا. شجاعت کے میدان میں ہاتھ ڈالا، خالد بن ولید کے خلفاء کو پیدا کر دیا. جس فن حدیث کے اندر، کائنات کے اندر ایک نمبر پر شروحات جو حدیث کی ملیں گی علماء دیوبند کی ملیں گی. تفسیر کی کتابیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ علماء دیوبند کی ملیں گی. فقہ کے اندر، اصول تفسیر کے اندر، تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر، قربانیوں کے اندر، جذبہ جہاد کے اندر، جذبہ شہادت کے اندر، اور اس گئے گزرے زمانے کے اندر، پرفتن دور کے اندر وقت کے فرعون کو جو للکار رہا ہے، وقت کے حامان کو جو للکار رہا ہے، وقت کے شداد امریکہ برطانیہ سے جو برتر پیکار ہے، ملا عمر حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے. مجاہدین کے جذبہ جہاد کے اندر، شہداء کے جذبہ شہادت کے اندر، دنیا کے اندر جو حقانی جماعتیں کام کر رہی ہیں، الحمدللہ واسطہ بلا واسطہ اس کا تعلق انار کے درخت ہے، اور انہی علماء دیوبند کا فیض ہے اور انہی کی مہربانیاں ہیں. نہیں جانتے ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو. میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کروں گا. یہ میرے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ میری جان ہے، یہ میری روح ہے. یہ اولئک آبائی فجیبی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامی ہیں. یہ میرے آبا ہیں، یہ میرے روحانی اجداد ہیں. اے لوگ، قیامت تک اپنے لشکروں کے لشکر کو جمع کر کر اس جیسا ایک شیخ الہند لا کر بتاؤ، ایک شیخ الاسلام لا کر بتاؤ، ایک فقیہ الامت لا کر بتاؤ، ایک حضرت تھانوی لا کر بتاؤ، ایک قاری طیب لا کر بتاؤ، ایک حسین احمد مدنی لا کر بتاؤ. اذا جمعتنا یا جلیل المجاویو، اے لوگوں قیامت آ جائے گی، حسین کے نائب کو تم نہیں پیش کر پاؤ گے، شیخ الہند کے نائب کو تم نہیں پیش کر پاؤ گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دنیا کے اندر فضائل کی کتابیں نہیں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں قادیانیوں نے فضائل پر کتابیں لکھی، شیعہ نے فضائل پر کتابیں لکھی، فلاں جماعت نے، فلاں تحریک نے، فلاں تنظیم نے نماز کے فضائل پر، حج کے فضائل پر، درود کے فضائل پر. فضائل اعمال میں کیا ہے؟ کیا ہے فضائل اعمال میں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں. حضرت خباب ابن ارد کا واقعہ، یہ کون سی نئی چیز ہے؟ حضرت بلال کا عہد کہنا، حضرت سمیہ کا تڑپنا، یہ حضرت عمر کا ایمان لانا، یہ حج کا بیان، یہ روزے کا بیان. کیا ہے اس کے اندر؟ کون سی معرفت لانا سارا کتاب ہے؟ لاکھوں کروڑوں کتابیں دنیا میں ہیں. یہ دیوبند کی مقبولیت کی نشانی کہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں کلمہ دو مسلمان مسجد بنائی ہو، کرنٹ نہیں گیا، پانی نہیں گیا، سڑک نہیں گئی، لیکن فضائل اعمال اس کے ممبر و محراب میں ملے گی آپ کو. دنیا کے جتنے لینگویجز میں ترجموں میں فضائل اعمال کا ترجمہ کیا گیا ہے کوئی کتاب دنیا کے اندر اتنے ترجمے جس کے کیے گئے ہو قرآن شریف اور حدیث کے بعد لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں فضائل اعمال اور مسائل میں بہشتی زیور
ہے कोई मिसाल जो क़यामत तक ला सके? कौन सी नई चीज बाप दादा के खानदान से उन्होंने लिख दी उसमें? जलने वाले जलते रहे, भुनने वाले भुनते रहे, हाथी जाता रहे, कुत्ता भोगता रहे, हाथी के दुम के नीचे पाखाने की जगह को भी असर नहीं होने का लिखते किताब। फजाइल अमाल में ज़ईफ़ रिवायत है, फजाइल अमाल में मन घड़त उनके बाप के घर से लिखा है। एक हदीस एक वाक़या लिखा है तो उसका हवाला दे दिया है कि मैंने इमाम जलालुद्दीन सुयूती की फलां किताब से इस वाक़ये को मैंने अरबी में उसका लिखा, इसलिए कि जो हल जोतने वाला किसान हो और चप्पल सीने वाला चमार हो उसको जलालैन शरीफ हिदाया उसको क्या पता, वो ये समझेगा कि किसी तब्बे का और कुल्हाड़ी का नाम है। अरबी में हवाले किए। बहरहाल ये मकबूलियत क्यों हुई? हजरत अक़दस मौलाना ज़करिया साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु जो देवबंद की पैदावार हैं, हमें शान है, हमें फख्र है, हम जरूर गुनहगार हैं, हम जरूर खुदा के दरबार के मुजरिम हैं, बागी है, हम खाइन हैं कि हमने अनार के दरख्त के फल को आप तक सही तौर से नहीं पहुंचा सके। हमें इकरार है आपके दरबार में भी, खुदा के दरबार में भी, लेकिन हमें शान है कि हमारे उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना खलील अहमद अम्बेडकरी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन सहारनपुर जाते हैं। कहीं जाना था हजरत को सफर में, हजरत का टिकट था, हजरत जा चुके थे, बाद में हजरत आए और प्लेटफॉर्म के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो गए और जो गए टिकट देने वाले बाबू के पास तो देखा कि जेब खाली है। अल्लाह वाले सीधे साधे आदमी कहा कि माफ करना मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो कहा कोई बात नहीं, आप टिकट ले लीजिए, बाद में अदा कर दीजिएगा। टिकट ले लिया। दुनिया के अंदर कहीं प्लेटफॉर्म टिकट खर्च पर मिलता है, दुनिया में रेल का टिकट खर्च पर मिलता है, दुनिया में कहीं आपको बस का टिकट खर्च में मिलता है। फज़ाइल अमाल इस धरती पर अल्लाह के कुरान और बुखारी की रिवायतों के बाद, सियासिस्ता की किताबों के बाद सबसे मशहूर किताब है, मकबूल इंदल्लाह किताब है, मकबूल इंदन्नास किताब है। चुप ऐसे ही नहीं गए, हजरत से मुसाफा किया, मुआनका किया, हजरत के शागिर्द से कहा, आपने शागिर्द से भैया तुम्हारे जेब के अंदर 2 आने हैं, 1 आना 2 आना, उस जमाने में पैसा चलता था। कहा कि हजरत क्या जरूरत पड़ गई? कहा कि मुझे एतबार करते हुए, भरोसा करते हुए टिकट कलेक्टर बाबू ने, टिकट देने वाले बाबू ने मुझे प्लेटफॉर्म का टिकट दे दिया है, उसका भरोसा जख्मी ना हो जाए, उसके एतमाद का मर्डर ना हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस का कत्ल ना हो जाए, तुम जाकर ये पैसा ओ खिलखिलाकर हंसने लगा। हजरत आप भी इकट्ठा करते हैं, आप भी मजाक करते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट भी खर्च मिला करता है। भैया मैंने जितना कहा इतना काम करो, जाओ फौरन देकर आ जाओ। अब वो गए, देने लगे कि एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी वाले, ज़ईफ से आदमी, नहीं से आदमी आपसे टिकट लिया था। हाँ लिया था, ये उसका पैसा है। तो ये पैसा जब देने लगे तो पैसा तो दे दिया और देते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें भगवान का, वो गैर मुस्लिम था, हिंदू था, तुम्हें भगवान का वास्ता देकर मैं पूछता हूं कि सहारनपुर के प्लेटफॉर्म टिकट क्या अब से कर्ज मिलना शुरू हो गए? क्या यहाँ कर्ज मिल सकते हैं? किस लॉ की बुनियाद पर, किस कानून की बुनियाद पर तुमने हजरत को टिकट कर्ज दिया? कहा ना कानून बना है, ना रेलवे के अंदर कोई एजेंडा पास हुआ है। मैंने इसको टिकट इसलिए कर्ज पर दिया कि इसके चेहरे से पता चल रहा था कि ये झूठों का चेहरा नहीं हो सकता। ये मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फज़ाइल अमाल को लिखा है, और जिस वक्त पढ़ो हजरत उमर इब्न खत्ताब का किस्सा और जिस वक्त पढ़ो हजरत बिलाल हबशी का किस्सा, लगता है कि आप मक्के के वादियों में खो चुके हैं।
یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کی للہیت تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی طہارت تھی. طالب علمی کے زمانے میں چھت پر ان کمروں پہ نہیں جایا کرتے تھے، کمروں کی چھت پر جن کے نیچے ان کے اساتذہ رہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کی بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی کہ ان کے کمرے کے چھت پر ان کا شاگرد زکریا چپلوں ترے اس چھت کو روندے اور استاد نیچے آرام کر رہے ہو، اس کے جوتے شاگرد کے اوپر ہوں، تب یہ زکریا پیدا ہوتا ہے. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، آج لوگوں کو کمپیوٹر پر ناز ہے، انٹرنیٹ پر ناز ہے، میموری پر ناز ہے، گیلری پر ناز ہے، میموری کارڈ پر ناز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں کمپیوٹر کا پاور اور میموری پاور قوت حافظہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دے دیا تھا. محدث کبیر سے بازاروں میں جاتے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے. فرمایا جاتا حضرت کیوں؟ کہتے جو چیز جان بوجھ کر سنتا ہوں 40 سال تک دل و دماغ پر منقش ہو جاتی ہے، جو انجانے میں ساتھ چلی جاتی ہے 13-14 سال تک وہ چیز رہتی ہے. انجانوں میں دکانوں میں بازاروں میں بجنے والے گانے جب کانوں کے راستے سے دل و دماغ پر چلے جاتے ہیں 13-14 سال تک وہ فیڈ ہو کر رہ جاتے ہیں. مصر کی لائبریری سے ہندوستان کے اندر فقہ کی کتاب لانے والا، وہاں اجازت نہیں تھی کہ سیرت کرایا جائے، کاپی کرائی جائے، لکھایا جائے. ایک مرتبہ پڑھ لیا اور پھر ہندوستان کے اندر آ کر لکھا دیا اور پھر یہ نسخہ مصر کے لائبریری کے انچارج آفیسر کو بھیجا. وہ گھبرا گیا کہ یہ انور شاہ کشمیری چرا کر لے کر گیا. کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیا، ایک نقطہ بھی اس سے غائب نہیں تھا. علامہ اقبال جن کا ترانہ ہندوستان کے اندر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، انشاءاللہ پھر ہوگا ہندوستان ہمارا. 1947 کی حالت اور اس سے پہلے کی حالت سے اب ہندوستان گزر رہا ہے. بالکل جو ارتداد کا دورہ تھا، حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دن کے اندر حدیث شریف پڑھاتے اور رات کے اندر جاتے دیہات لوگوں کے قدم پکڑ کر مرتدوں کو ان کے ارتداد سے توبہ کرا کر کلمہ طیبہ پڑھایا کرتے تھے. اب لگتا ہے کہ وہ وقت ہندوستان کے اندر آ چکا ہے کہ ہندوستان کے مرتدوں کو ایک شیخ الاسلام کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ریشمی رومال کی تحریک کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک شیخ الہند کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو انار کے درخت کی نشت ثانیہ کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو تھانہ بھون کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو رائے بریلی کی ضرورت ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو رائے پور کے خانقاہ کی نشت ثانیہ کی ضرورت ہے کہ جہاں بیٹھ کر منصوبے بنائے گئے کہ ان گوروں کے چنگل سے اسلام کے علم کو، تشخص کو اور مسلمانوں کی ذات اور برادری کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت اقدس مولانا اسرار الحق صاحب یمپی دامت برکاتہم العالیہ جو ایک طرف پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور بہار کی ترجمانی ایم پی کے طور پر کر رہے ہیں، انہوں نے 2 جمعہ پہلے عزیز الہند کے اندر سرخی لگائی تھی کہ ہندوستان ہندو راج کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ کی، مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچانے کی، مسلمانوں کو ان کا مدنی سبق پڑھانے کی، بدر کے سبق پڑھانے کی، حنین کی سبق پڑھانے کی. مسلمانوں دعا کرو اللہ کوئی شیخ الاسلام بھیج دے، اللہ کوئی حسین احمد مدنی بھیج دے، اللہ کوئی شیخ الہند بھیج دے، اللہ کوئی اشرف علی تھانوی بھیج دے، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی انار کا درخت ہندوستان کے اندر لگا دے. ورنہ حالات بڑے سنگین ہیں. دشمنوں کی زبان
گدھے کے پیشاب کے عضو تناسل سے لمبی ہو چکی ہے. کبھی قرآن پر حملہ، کبھی اسلام پر حملہ، کبھی داڑھی پر حملہ، کبھی مسجد پر حملہ، کبھی پیشن گوئی کہ 2021 تک 2020 تک مسلمانوں کا سفایا ہو جائے گا. مظفر نگر کے دنگوں کے اندر یہ جو ٹریکٹر ہوتا ہے، پیچھے لگیج کی جو ٹرالی ہوتی ہے، پتاخ کرانے سے پہلے ذات کے لوگوں نے گھوم گھوم کر گلی کوچوں کے اندر مسلمانوں کو وارننگ دی کہ تمہاری جان کی اب سلامتی نہیں ہے، تمہاری ماں اور بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کی عصمت اور پاک دامنی کی ضمانت نہیں ہے. مسلمانوں کے دو ہی استان ہیں، یا تو پاکستان ہے یا تو قبرستان ہے. یہ کہہ کر گلی کوچوں کے اندر نعرہ بلند کیا گیا تھا. مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیا، سمجھداری سے کام نہیں لیا، تو پھر ہندوستان کی سیاہ تاریخ کے اندر، ہندوستان کی بدترین ہسٹری کے اندر، جہاں مراد آباد کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا، میرٹھ کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا، ملیانہ کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا، گجرات کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا، کشمیر کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا، بیلگام کی تاریخ کو قلم بند کیا گیا. اسی طریقے سے اس جو ہے ہندوستان کی سیاہ تاریخ کے بعد میں مظفر نگر تاریخ کا ایک اضافہ ہو گیا. یہ حکومت کے آنے کے بعد ہندوستان کا ہر عام مسلمانوں کا اگلا قدم بڑی امتحان کی طرف، بڑی آزمائش کی طرف ہے. اگر یہ بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے علامات قیامت، حالات حاضرہ، یہ کیا لے کر بیٹھے مولانا صاحب، تقریر کر کے چلے جائیں گے. کل تحقیق کے لیے فلاں محکمہ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ہم نے ملک سے غداری نہیں کی، ہم نے کسی مندر کو ڈھایا نہیں، ہم نے کسی کا خون نہیں کیا، ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، ہم نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، ہم نے بم بلاسٹ نہیں کیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مومنو، مسلمانوں، غم کرنے کی بات نہیں، بس ہمت ہونے کی بات نہیں. اللہ نے تمہیں بلند بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب کلمہ بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، صاحب زمزم بنایا ہے، صاحب کعبہ بنایا ہے، صاحب مسجد بنایا ہے، صاحب قبلہ بنایا ہے، صاحب صدیق بنایا ہے، صاحب فاروق بنایا ہے، صاحب عثمان بنایا ہے، صاحب علی بنایا ہے، صاحب اولیاء بنایا ہے، صاحب اقطاب بنایا ہے، صاحب ابدال بنایا ہے، صاحب کلمہ بنایا ہے. ہم نے کسی کا بال بیلا نہیں کیا. ڈرے وہ جو دہشت گردی کرتا ہو، ڈرے وہ جو بمبلاس کرتا ہو، ڈرے وہ جو خون خرابہ کرتا ہو، ڈرے وہ جو عبادت خانوں کو ڈھاتا ہو، ڈرے وہ جو عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹتا ہو. ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری پانی سے زیادہ صاف اور دودھ سے زیادہ اجلی ہے. ہمیں انگلی دکھانے کی ضرورت نہیں. اس ملک کے اندر امن کا پیغام ہم نے دیا ہے، اس ملک کو آزادی کا پروانہ ہم نے دیا ہے. اس ملک کے اندر آزادی کا بگل جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابرین نے بجایا ہے. الار کے درخت ڈرے وہ جو نقلی نوٹ چھاپتا ہو، ڈرے وہ جو نقلی شراب کے ذریعے سے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارتا ہو، ڈرے وہ جو میڈیکل کمپنیوں کے اندر نقلی لائسنس دے کر نقلی ڈپلیکیٹ دوائیں بنا کر لوگوں کی جانوں کا سودا کرتا ہو، ڈرے وہ جو گاڑیوں کے پاس نقلی بنا کر پل میں سیمنٹ کی بجائے راکھ ڈال کر لوگوں کی جان کا سودا کرتا ہو. ہمارے پیغمبر امن ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. انہوں نے زمین کے اندر سوراخوں میں رہنے والے کیڑوں پر رحم و کرم کا معاملہ کیا. حدیث میں آتا ہے سوراخوں میں پیشاب مت کرو، کیڑے مکوڑے ہیں، تمہارے پیشاب سے ان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. ایک صحابی نے ایک گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا. خبردار جاؤ اس چڑیا کے بچے کو اسی ماں کے پہلو میں رکھ دو اور وہیں پر گھونسلے میں رکھ دو.
کہا کہ یہ تو چڑیا ہے، بے زبان مخلوق ہے. کہا کہ تمہاری ماؤں کے گود سے تمہارے بچوں کو چھینا جائے. ماں کو جو صدمہ ہوتا ہے چڑیا کو بھی وہ صدمہ ہو رہا ہے. جس نبی نے چڑیا کے دل کے درد کو سمجھا ہو، مرغی کے دل کے درد کو سمجھا ہو، فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مرغی کو کاٹنے سے پہلے، چڑیا کو ذبح کرنے سے پہلے، بکرے کو کاٹنے سے پہلے ڈر مت. کون آواز کم کر رہا؟ کیا ڈرنے کی کیا بات؟ کسی گالی دی جا رہی؟ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. یہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے. ڈرنے والے کسی جو ہے روح افزا کے مینیجر کو بلا لیتے، یونانی کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر کو بلا لیتے، وہ روح افزا پیو، صحت کے لیے اچھا ہے. ہاتھی کو بلاتے ہو اور بکری کا چارہ دیتے ہو، تم کو معلوم نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی غلط کہہ رہے ہیں. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو پانی پلائے، اس لیے کہ کہیں دہشت کی وجہ سے اس کا حلق نہ سوکھ جا رہا ہو. اور چھری کو مرغی کے سامنے، بکری کے سامنے، گائے کے سامنے، بھینس کے سامنے تیز مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتا چل جائے کہ اس کو کاٹا جا رہا، اس کے دل کو تکلیف ہو. جس پیغمبر نے جانوروں پر رحم و کرم کا معاملہ کیا وہ پیغمبر دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے، بم بلاس کی تعلیم دے سکتا ہے. جس پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ جو پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے، پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، وہ ہماری ذات میں نہیں ہے، برادری میں نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کے ہم وطنوں کے ساتھ تم غداری کرو. ارے یہ یہودی میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ فلم انڈسٹری، یہ ڈرامے والے، یہ ٹی وی والے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دماغ خراب ہو چکا ہے. فلم کے اندر لوٹ مار کی واردات ہوگی، داڑھی لگائیں گے، عزت لوٹنے کا واقعہ ہوگا، ولن کا گلے میں تعویذ ڈالیں گے، بم بلاس ہوگا، بیک گراؤنڈ ساؤنڈ اللہ اکبر اللہ اکبر، لڑکی کو اٹھا کر لے جائے گا تو مسجد بیک گراؤنڈ میں تصویر دکھائی، یہ دکھا 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 کر کبھی گلے میں تعویذ، کبھی سر پر پگڑی، کبھی ایسا رومال لال. یہ رومال تو دہشت گردی کی نشانی بن چکا ہے. اور تعویذ، داڑھی، بیک گراؤنڈ، قرات کی آواز، مسلح، نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اس کی اماں کا نام فاطمہ، اس کا نام سلیمان. یہ بتا 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 کر وہ جو واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بزدل چور تھے، جنگل میں چلے گئے. ایک آدمی بکری خرید کر اس جنگل سے ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا. 10 آدمیوں کی جماعت تھی. پہلے نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا آپ کے یہاں کتا حلال ہو گیا؟ کیا بول رہا ہے، تو بکری ہے. دوسرے نمبر پر گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرم نہیں آتی مسلمان ہو کر کتا اٹھے کر لے جا رہے؟ ارے تمہارا دماغ خراب ہے. ایک جھوٹ کہہ سکتا ہے، 2 جھوٹ کہہ سکتا ہے، 3 جھوٹ کہہ سکتا ہے. جب 7-8 آدمیوں نے کہا کہ بابا کتا کتا کتا، بکری کے پیسے دیے تھے، بکری کے خریدار سے، بیچنے والے سے، انہوں نے بکری کو خریدا تھا. جب ایک جھوٹ کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ کہا گیا تو 7واں آدمی آنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا بابا ہاں یہ کتا ہے، تم لے کر چلے جاؤ. آج مسلمانوں کی حالت، مجاہدوں کو مسلمان گالی دے رہا ہے، عالموں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. مدارس کی عزت نہیں، امام کی عزت نہیں، مؤذن کی عزت نہیں. مرے تو باپ پیشاب کے کپڑے میں، پاخانے کے کپڑے میں مرتا ہے. ٹی وی اسے ہونا، VCR اسے ہونا، گھر اسے ہونا، بنگلہ اسے ہونا، کھیت اسے ہونا، اپارٹمنٹ اسے ہونا، پراپرٹی اسے ہونا. مرے تو باپ کا پیشاب پاخانہ بلال کا نائب مؤذن اللہ اکبر کہتے والا صاف کرنا. ان حرام جادوں نے لوگوں کے دلوں سے
علماء کی عظمت کو نکالا. لوگوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, خدا کو حاضر و ناظر جان کر, کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہیں, تم نہیں دیکھتے ہو, حدیث کا چشمہ لگا کر میں دیکھ رہا ہوں, اور قرآن پاک کی آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کو لکھ رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, اور قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پیغمبر آنے والا نہیں, نبی آنے والا نہیں, رسول آنے والا نہیں. اب کار نبوت جو انجام دیں گے یہ نبی کے وارث اور نبی کے جانشین العلماء ورثۃ الانبیاء علماء ربانی ہی انجام دیں گے. اب یہ نبی والا کام کریں گے, رسول والا کام کریں گے. ان کی عزت نبی کی عزت ہے اور ان کی توہین نبی کی توہین ہے. علماء کی عزت کرو. یہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ غلط عالموں کو اپنا امام بنا لیں گے, ہماری چاپلوسی کرے, ہمیں جی حضوری کرے, ہوائی فائرنگ کرے, وہ دبا دے جو نفع بھی نہ پہنچائے نقصان بھی نہ پہنچائے. ایسا دماغ ان میڈیا والوں نے بنا دیا. مدارس کے بارے میں آج تک صفا چبوترے سے لے کر آج 27 تاریخ کی رات تک ہریور کے کسی وقت تک ہریور کے فاروقیہ مدرسہ اور حافظ مصطفیٰ صاحب کا ادارہ ام القری ادارے تک میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ کوئی مائیکل لال اس کے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو تو پہلی وہی کہاں آئی تھی؟ غار ہرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق. غار ہرا کے پہلے مدرسہ, دار ارقم دوسرا مدرسہ, صفا تیسرا مدرسہ, اور آپ کا 2 لاکھواں 20 لاکھواں مدرسہ. کوئی مائیکل لال بتا دے کہ کسی مدرسے کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ وہ مدارس ہے جو بتاتے ہیں تو یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت ہے. یہ وہ مدارس ہے جو بیوی کو بتاتے ہیں کہ خامین کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ وہ مدارس ہیں جو بیٹی کو بتاتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ہیں. یہ وہ مدارس ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب یہ عورت بہن کا روپ دھارتی ہے تو بھائی کی عزت کی فتح اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. تمہارا انٹرنیٹ کھولو, امریکہ کی ویب سائٹ کھولو, یوٹیوب کھولو, اس کے اندر لکھو کہ باپ بیٹی سے عزت لوٹ رہا ہو, بھائی بہن کی آبرو لوٹ رہا ہو. ہم نے کیا سکھایا؟ عورت ماں کے روپ میں ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے, عورت بیٹی کے روپ میں ہو ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچانے والی ہے, عورت بیوی کے روپ میں ہو وہ خامین کے لیے نصف ایمان ہے, عورت بہن کے روپ میں ہو وہ بھائی کی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں اور انٹرنیٹ ہے اور یوٹیوب اب میں کھول کر نہ بتاؤ, میرا قیمہ کر کر کتوں کے حوالے کر دینا کہ یوٹیوب کے اندر میں یہ ڈالو کہ انگریز اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہوا ملے گا, بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہوا ملے گا, بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہوا ملے گا, بھائی بہن کا جانوروں کے ساتھ, کتوں کے ساتھ, سوروں کے ساتھ کون دہشت گرد ہے اور کون امن پسند ہے؟ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائے یا ماں کے کپڑے اتار کر کتا کتیا کا کام کرے؟ کون امن پسند, کون دہشت گرد؟ کون فلسطین کے اندر خون بہا رہا ہے مسلمان؟ کون عراق کے اندر خون بہا رہا ہے؟ کون صومالیہ کے اندر خون بہا رہا ہے؟ کون افغانستان کے اندر خون بہا رہا ہے؟ کون کشمیر کے اندر خون بہا رہا ہے؟ کیا بگاڑا ہم نے, کیا بگاڑا؟ قرآن کو انہوں نے جلایا, قرآن کے مقابلے میں ہم کسی مذہبی کتاب کو جلایا, ہم نے نبی کا کارٹون انہوں نے بنایا, ہم نے کسی دیوی دیوتا کی توہین کی, مسجد کو شہید کیا, مقابلے میں کسی مندر کو گرایا. اسی ملک کے ہندوستان مسلمانوں کوئی ڈرنے کی بات نہیں, موت 2 مرتبہ نہیں آتی, نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے, اور موت کا مالک اللہ ہے. پوری دنیا مل کر ہماری زندگی کی ایک سانس لینا چاہے لے نہیں سکتی اور دینا چاہے تو بھی دے نہیں سکتی ہے. امام پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مقدر میں مرنا ہے, ماں کے ہاتھ میں چمچ میں دودھ ہوگا,
मुंह तक ले जाएगी, हलक से नहीं उतरेगा। अल्लाह मलकुल मौत को कहेंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, दूध के कतरों में उसका नाम नहीं है, तो माँ पकड़ती रह जाएगी, मलकुल मौत पंजा मारकर उसकी रूह लेकर चला जाएगा। ग्लूकोज चढ़ाया हुआ होगा, वहां से डिस्चार्ज हुआ होगा ड्रॉप, अभी रग में नाली में पहुंचने से पहले अल्लाह मलकुल मौत को कहेगा मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, ग्लूकोज का ड्रॉप और दवा वहां बॉटल से निकल चुकी है, पेट में जा चुका है। मलकुल मौत वो जिस्म में जाने से पहले उसकी रूह निकलना चाहिए, पंजा मारेगा। वहीं पर सिस्टर कहेगी डॉक्टर डॉक्टर ये जो है पानी पास नहीं हो रहा है, ये दवा पास नहीं हो रही है। डॉक्टर नब्ज देखा, दिल की धड़कन देखा, है ही इज डेड, ये तो चला गया, ये पास हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता मुसलमानों। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। आज गैरों की चमचागिरी कर कर, चापलूसी कर कर, अपने ओट को बांट कर, सियासी पार्टियों पर एतमाद कर कर, भरोसा कर कर, कॉन्फिडेंस कर कर, ये पार्टी हम ना इज्जत देती है। अल्लाह का है, अल्लाह को नहीं बुलाया तुमने। 1947 से लेकर अब तक किसी मदरसे के अंदर कोई चीज निकली, कोई दहशतगर्द पैदा हुआ, हवा खड़ा कर दिया। फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, सीरियलों के अंदर बुराई दिखाएंगे, मुसलमान का चेहरा दिखाएंगे। कुरान को जलाया गया नहीं जलाया गया। दारुल उलूम के सदर गेट के अंदर कलाम पाक के बर्फ के अंदर खिंजीर के गोश्त को रखकर रात की तारीकी में रखकर भागा गया। हम भी तो कर सकते थे। गीता के, बाइबल के और वेदों के सफेद फाड़ कर बाजार में मिलते हैं, गंदगी रखकर हम टेंपल के किनारे रख सकते थे। खुदा की कसम हमारे मजहब की ये तालीम नहीं है। वला तसुब्बुल, हम इनसे डर कर नहीं कि ये मार देंगे हमें, पुलिस इनकी है, कानून इनका है, हुकूमत इनकी है, सुप्रीम कोर्ट ना। कुरान ने कहा वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। वो अगर गंदगी करें, वो अगर गलाजत करें, गलाजत का जवाब गलाजत से ना दो, गालियों का जवाब गालियों से ना दो। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इद्फा बिल्लती हिय अहसन। मुसलमान में वो लोग थे जो कुरान का जवाब दे सकते थे, बाबरी मस्जिद का जवाब दे सकते थे, बैतुल मक़दिस का जवाब दे सकते थे, शाम का जवाब दे सकते थे, उर्दू का जवाब दे सकते थे, लीबिया का जवाब दे सकते थे, फलस्तीन का जवाब दे सकते थे। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी। हजरत खुबैब, वो जो मैं बताया कि हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी के अंदर जो दस्ता गया था 30 अंसारियों का, उनमें 3 अहबाब हजरत ज़ैद इब्न दसना, हजरत खुबैब, हजरत आसिफ इब्न साबित, ये तीनों ऊपर रह गए। बकिया सहाबा को उन्होंने शहीद कर दिया। ये 3 हवाले नहीं हुए। पहाड़ के नीचे काफिरों ने, मुशरिकों ने इनसे कहा अरे आओ, हमें तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, हल काफिर ला एतबार है। जब उतरे इन्होंने सोचा कि हम लोग 3 हैं, ये हजारों हैं, हम खाली हाथ हैं और ये हथियारात से लैस हैं, चलो इनसे मुआहदा कर लेंगे। अब जैसे ही नीचे उतरे हजरत ज़ैद, हजरत आसिम और ज़ैद इब्न दसना खुबैब, इनके जो है वो जो कमान से तीर जिससे छोड़ा जाता है, वो बीच की जो टांग थी, लोहे की खल्ली, उनसे उनके हाथ तुम तो धोखा दे रहे हो, वादा खिलाफी, अरे कुछ नहीं चलो, और वादा। उसमें से 2 को शहीद किया और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का मुकर्रमा के वो काफिर जो हजरत खुबैब के घराने वालों ने उनको शहीद की, उनको कत्ल किया था, उस घराने के हारिस के घराने को बेच दिया। अब उन्होंने कहा, अशूरे हुरुम चल रहे थे, रजब का महीना, शाबान का महीना, रमजान का महीना, जिलहज्जा का महीना, ये लड़ाई नहीं करते थे, अशूरे हुरुम कहते हैं। तो उसमें इनको बांध कर कैद में डाल दिया। पाकिस्तान का जो वाकया हुआ ना, इसके तनाजुर के अंदर उस वाकये की तस्दीक आप कर सकते हैं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला मक्के के जालिम काफिर कातिलों की कैद में, और उस घराने की औरत कहती है कि इनको
सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना दिया जाता था, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, लेकिन मेरी आंख देख रही थी कि इनके तबक के अंदर खजूर और इनके तबक के अंदर बेमौसम के अंगूर हुआ करते थे, जिसको हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाया करते थे। और उन्होंने पूछा, ऐ खुबैब, कोई लाकर देता है या तुम जाते हो? हजरत खुबैब ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, कोई आ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की शान ये है कि जो पैगंबर की माँ थी, हजरत ईसा की वालिदा कौन? हजरत मरियम, जो पैगंबर की बेटी थी, हजरत इमरान की बेटी, अल्लाह ने उनके लिए कलाम पाक में जो मौजिजा कहा कि कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। ये कुरान कहता है हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के कमरे में जाते और उनके मेहराबों के अंदर बेमौसम का फल देखते, रिज़्क़ देखते, कहते अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम कहां से तुझे ये फल आया है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। हजरत खुबैब ने कहा कि जो मरियम पैगंबर की माँ हजरत ईसा की, पैगंबर हजरत इमरान की बेटी, अल्लाह ने उसको जो कमाल लिया, तो भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हासिल कर ले तो यहाँ बैठकर जन्नत के मेवे खा सकती है। हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में एक साहिब कैद से नाम नहीं लूंगा, जेलर ने कहा मुसलमान को गोश्त खाने का बड़ा शौक है, गोश्त बंद कर दिया, वेजिटेरियन देने लगी, नाप तोल कर इतनी दाल और इतना चावल, और ये इन जालिमों को यहाँ ऐश करने छोड़ा गया है। रमजान का महीना था, इफ्तारी का वक्त था, मगरिब के बाद जब जेल की सुप्रिटेंडेंट और जेल की जेलर गुलाम खातून जब उसके सेल के सामने आई, भुने हुए कबाब और तले हुए गोश्त की खुशबू को महसूस किया, जल गई, भन गई कि मेरे इतने ऑर्डर के बावजूद तुम लोग रिश्वत के कुत्ते हो कि रुपया पैसा लेकर इस कैदी को तुम गोश्त पहुंचाते हो। उन्होंने शौकने खाई, कसमें खाई, गवाह पेश किए कि देख लीजिए स्टोर माल के रिकॉर्ड के मुताबिक पुनः कैमरे चेक कर लीजिए। कहा कि कैसे आता है? कहा कि बाबा ये कैसे आता है? तो उसने जवाब दिया, हम अल्लाह के रास्ते में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकले थे, तुम हमारे लिए जमीन के दरवाजे बंद कर सकते हो, आसमान वाला आसमान फाड़ कर हमें रोटी दे रहा है। हर असर की नमाज के बाद आसमान से फिजा से परिंदा उड़कर आकर हमारी जेल पर बैठ जाता है और खुद गला पेश करता है, हमारी सादत और खुश नसीबी हमें ज़िबा करो, पाक कर तल कर खा लो। मुसलमानों, कुछ नहीं हो सकता इंसानों से, हमारी इज्जत का मालिक, हमारी जिल्लत का मालिक, हमारी रोजी का मालिक, सब कुछ अल्लाह तबारक तआला। हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बुरा किया। इस मुल्क के अंदर 850 साल तक हमने हुकूमत की, किसी मंदिर को गिराना तो दूर की बात, उसकी ईंट को भी नहीं निकाला हमने। कर्नाटक की सरजमीन में हो, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुत्तकी मुतवक्किल अल्लाह परहेजगार, ये तो जालिमों ने उनके चेहरे को बगैर दाढ़ी की तस्वीर के पेश किया है। हजरत बादशाह थे, हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू जब बेंगलोर आते, जब कभी बात जो है दूसरे फिरके के लोग देवबंदी को कहते हैं ये औलिया को नहीं मानते, उनकी खबरों के पास नहीं जाते, तुम बरेली शरीफ के अंदर आला हजरत की खबर पर उतनी हाजिरी नहीं देते होगे जितना दरूद कासिम नानोतवी की खबर पर देवबंद वाले पढ़ते हैं। जब देखो एक भीड़ लगी रहती है फातिहा पढ़ने वालों की। बहरहाल हजरत जब भी आते अकादरीन उलमाए देवबंद श्रीरंगपटन जरूर जाते हैं और हजरत की मज़ार अक़दस जाते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने मुराक़बा किया और उसके बाद हजरत ने खुतूत के अंदर और आपकी तारीख के अंदर लिखा गया है
کہ حضرت نے مراقبہ کرنے پر پتہ چلا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، آپ کے چہرے پر سنت تھی اور آپ کے چہرے پر داڑھی تھی. انگریز نے قلمی تصویر بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ ٹیپو سلطان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، تہجد گزار تھے، جامع شہادت کا پیالہ آپ نے نوش کیا ہے، حدیث کے ماہر تھے، تفسیر کے ماہر تھے. میسور کی جامع مسجد جب پہلی مرتبہ بنائی گئی اور پہلی نماز کے لیے حضرت نے کہا کہ وہ آدمی محراب کے اندر آئے، نماز پڑھائے جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نماز بھی نہ چھوٹی ہو. تو حضرت انتظار کرتے رہے. مغرب کا وقت چلے جانے کا خوف تھا، قضا ہونے کا وقت تھا. بڑے مفسرین، بڑے محدثین، بڑے شوقے والے، بڑے وزندار امامے والے مجمع کے اندر موجود تھے. کسی کی ہمت نہیں. حضرت نے کہا الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوئی. ایسا آدمی آج بھی اس کرناٹک کے اندر کتنے مندر اور پنڈت ہیں کہ اپنے وزارت خزانہ کو کہہ کر، وزیر خزانہ کو کہہ کر اوقاف سے ان کو جائیدادیں دی گئی، پراپرٹیاں دی گئی اور ان کے وظائف دیے گئے. اگر تنزل ہوتا مسلمان تو اپنی سرزمین پر ایک غیر اللہ کے پجاری کو باقی نہیں رکھتا. مسلمانوں نے وسعت ظرفی سے کام لیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ قید کے اندر ہیں اور ایام اشہر حرم ختم ہونے کے تھے، شہادت کے دن قریب تھے، گھڑیاں بالکل کچھ باقی تھی. حضرت نے اس خاتون سے کہا جو نگہبان تھی، گھر والی عورت سے کہا اس طرح لائیے جسم کے بال میں صاف کر لوں گا، خدا جانے کل شہادت کے بعد میرے جسم کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرے اور میرا جسم اللہ کے پاس جائے، پاک و صاف حالت کے اندر جائے. اس طرح لیا تھا کہ بچہ رینگتا ہوا آپ کی گود کے اندر آ گیا اور یہاں پر کھجور رکھا ہوا، انگور رکھا ہوا. حضرت خبیب دشمنوں کے چنگل میں قید کے اندر اور ظلم اور تشدد کی چکی میں پس رہے ہیں اور ظالم کا بچہ آپ کی گود کے اندر ہے. اس طرح ہاتھ میں ہے، خداوند قدوس کا واسطہ دے کر، کعبۃ اللہ کی عظمت کا واسطہ دے کر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی سالی سے دشمنی ہو، سالے سے دشمنی ہو، ساڑو سے دشمنی ہو، امام کو متولی سے دشمنی ہو، متولی کو موزن سے دشمنی ہو، ان کا بچہ تمہاری مٹھی میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں تو نہیں چھوڑنے کا. صاف سی بات ہے صاحب، میں کیوں جھوٹ بولو؟ میں تو کہوں گا حرامزادے اس کے تو ٹک کے بوٹیاں کر کر قبضوں کو ڈال دوں گا اور درندوں کو ڈال دوں گا. گھر کی عورت کہتی ہیں کہ تھر تھر میں کانپنے لگی اور وہ جو لوہے کا جنگلہ تھا، جالی تھی، وہاں آئی. میری زبان سوکھ چکی تھی، میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے. میں اس منظر کا انتظار کر رہی تھی کہ خبیب زمین پر میرے بچے کو لٹائے گا اور اپنے تلوے سے سینے پر پاؤں رکھے گا اور حلق کو کاٹے گا، یا یہ کہ اس کے گلے پر چھری رکھ کر کہے گا مجھے رہا کرو، میں تمہارے بچے کو چھوڑوں گا. لیکن خداوند قدوس کی قسم وہ کہہ رہی تھی، میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ خبیب اپنے ہاتھوں سے اس کو کھجور اور انگور جو اللہ نے جنت کا میوہ دیا تھا اس کو کھلا رہے تھے. تو میں اچانک اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے پوچھا اے خبیب تم اس کو قتل کر سکتے تھے، تم اس کو مار سکتے تھے، لیکن کھلا کر حسن سلوک کا معاملہ کیا اور اس بچے کو رہا کر دیا. حضرت خبیب کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے اور حضرت خبیب نے فرمایا ماں تم سچ کہہ رہی ہو، میرے دل میں بھی یہ بات آئی، لیکن میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں جس نے مجھے یہ تعلیم دی کہ معصوم بچوں پر اس طرح نہ اٹھایا جائے اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو واقعات بچوں کے قتل عام کے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر بیٹھا ہوا موساد اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے نہ کر رہا؟ جو ہوا ہے دشمن کے بچے کو حالت کفر کے اندر، بچہ حالت کفر میں ہے، گھر والے حالت کفر میں ہے، مٹھی میں پا کر وہ آزاد کر رہا اور یہ کہہ رہا ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں، ان کے ماننے والے کیا بچوں پر فائرنگ کر سکتے ہیں؟
حالت اعتکاف کے اندر بمباری، نمازیوں پہ بمباری، جنازے کے جلوس میں بمباری، مزار کے قریب فاتحہ خوانی کے وقت بمباری. یہ ہے موساد جو امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہے. نام نہاد علماء سو، علماء جیسے چہروں کو پیدا کر کر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہا ہے، امت کا شیرازہ بکھیر رہا ہے، امت کی شبی کو خراب کر رہا ہے. ورنہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ دشمن کا بچہ قبضے میں آنے کے باوجود حضرت خبیب نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں میں تو کھاؤں گا. بتائیے آپ. بہرحال یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، حالات ایسے ہیں. اس کی ذمہ داری پھر وہیں پر آتی ہے. بات حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہتے کہتے رہ گیا کہ آپ لاہور گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ترانہ ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، تاج محل ہمارا ہے، فتح پور سیکری ہمارا ہے، جھنڈے کے اندر جو نقشہ دیا گیا ہے وہ نقشہ ہمارا ہے، وہ منصوبہ ہمارا ہے. ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد ہمارا ہے. ہندوستان کو آزادی کا پروانہ ہم نے دلایا ہے. اس سرزمین کو جس دن سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، جیسے میموری کارڈ کی پٹی بولتی ہے، میموری کارڈ بولتا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. سورہ زلزال اٹھا کر دیکھو، یہ زمین خبریں بیان کرے گی. انسان اس کو پوچھے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تجھے کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. وہ کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ رب نے ہمیں کہنے کا حکم دیا ہے. کائنات کے لوگوں، ہندوستان کے مسلمانوں اور دنیا کے کلمہ گو، توحید کے پرستاروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کل جب سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر کر یہ زمین بولنے لگے گی، کلام پاک کی پیشن گوئی سچی ہوگی، یہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا کہے گا کہ شہداء کا لہو جتنا ہم نے پڑا ہے، غیروں کا پسینہ بھی ہم نے اتنا نہیں گرا ہے. ہندوستان کی آزادی حضرت شیخ الہند نہ ہوتے، حضرت شیخ ہرگز نہیں ہوتی. علامہ اقبال قادیانی ہو چکے ہوتے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہ لاہور میں رہتے ہیں مختلف جگہ، اور ان کو ایریا کمانڈر ان چیف صدر بنا دیا، عہدہ دے کر لالچ دے دیا. پتا چلا کہ بڑے علم والے ہیں، ان سے بہت بڑے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ امت کی فکریں لے کر، ایک برد لے کر علامہ اقبال کے پاس گئے. علامہ اقبال کی ملاقات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہوتی تو وہ سنیت پر نہیں مرتے، قادیانی ہو کر مرتے. ان کو قادیانیت سے بچایا اور سنت کی راہ بتائی. سنت کا راستہ علامہ انور شاہ کشمیری گئے. لاہور کا یا ملتان کا اسٹیشن تھا، ٹکٹ کلیکٹر بابو تھا. قانون یہ ہے کہ لی ہوئی ٹکٹ کلیکٹر بابو کو دینا پڑتا ہے. سب لوگ ٹکٹ دے کر جا رہے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیب کے اندر ہاتھ ڈالے تاکہ ٹکٹ نکال کر اس کو دے. وہ کلیکٹر بابو سکھ تھا، کہنے لگا ٹکٹ بعد میں دیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہلے پڑھائیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل بریکنگ نیوز آئے گی، اخبار کی ہیڈ لائنز آئے گی کہ دیوبند کا ایک استاد محدث اور بخاری پڑھانے والا ٹکٹ کلیکٹر کو جبری طور پر اسلام کے اندر داخل کر دیا. تجھے بتانا پڑے گا کہ کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا، اور سکھ دھرم چھوڑنے پر کس چیز نے مجبور کیا، اور کس چیز نے تجھے آمدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور غلاموں میں تیرا شمار ہو جائے. اس سکھ کلیکٹر بابو نے، ٹکٹ کلیکٹر بابو نے کہا علامہ انور شاہ تیرے چہرے کو دیکھ کر پتا چل گیا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 1400 سال بعد ان کے چہرے میں وہ نورانیت تھی. ارے ظالم، داڑھی مڈا کر ہجڑا بن کر کیا ملتا ہے؟ میری ماں تجھے برقع اتار کر کیا ملتا ہے؟ بے حیا رنڈیوں کے کپڑے پہن کر کیا ملتا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے داڑھی مڈے نوجوان، بے پردہ عورت
गंदे कपड़े पहनने वाली, नेल पॉलिश लगाने वाली, लिपस्टिक लगाने वाली, बालों को कटवाने वाली, क्या तुझे पता है कि आज तूने सुबह की है तो आज तेरी शाम इस दुनिया में होगी कि कब्र में होगी? हार्ट अटैक नहीं आ सकता? नेल पॉलिश लगाए हुए, होठों को लिपस्टिक लगाए हुए, गंदे कपड़े रंडियों के पहने हुए, मौत अगर आ जाएगी इस हालत में अगर तो खुदा के पास जाएगी तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत में भेजेंगे, जहन्नम में भेजेंगे। मेरी माँ 4 रोज की जिंदगी है। हजरत फातिमा के हिजाब में क्या खराबी थी, हजरत खुतैजा के पर्दे में क्या खराबी थी। मेरी माँ इस बीवी की लानत से बच जा, इन रंडियों के कपड़ों से बच जा, इस बेहयाई से बच जा, इस बेशर्मी से बच जा। लोग कहते हैं हजरत मर्दाना मरिया तो खतने से पहचानते, औरत मरी तो कैसा पहचानती? तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, जो इंसान जो जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसको ऐसे ही मौत देते हैं। जो औरत बुरके में जिंदगी गुजारे, जो औरत किस्मत की पतर पाक दामनी की चादर में लिपट कर जिंदगी गुजारे, खुदा मेरे रब की कसम से जिल्लत की मौत दे ही नहीं सकता। रंडियों की जिंदगी तो गुजारेगी, फिल्म के अंदर काम करने वाले हरामजादियों की जिंदगी गुजारेगी, लारी आकर कार को टक्कर मारेगी और गली के कुत्ते और गली के गैर तेरे जिस्म को हाथ लगाएंगे, पोस्टमार्टम के टेबल पर डालेंगे, तेरे सीने को चाक करेंगे, तेरे पेट को चाक करेंगे। सुनते हुए तुझे बुरा लगता है, लेकिन खुदावंद कुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम, इंटरनेट के अंदर पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है जरा उसकी वीडियो तो तू देख ले मेरी माँ। और हदीस में आता है उलमाए किराम बैठे हुए, इंसान मरने के बाद इंसान की जो हित और इंसान की जो ताकत है, पावर है, वो बढ़ जाती है। ये 220 जाकर 2 लाख पावर का इसके अंदर करंट आ जाता है। एक मक्खी भी इंसान के जिस्म पर बैठती है तो लगता है कि हिमालय पहाड़ रखा गया। मेरी माँ खुदा ना करे बेपर्दगी की हालत। और रिकॉर्ड है कि बापर्दा औरत कभी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हो सकती। मेरा दावा, तूने इज्जत की जिंदगी गुजारी, अल्लाह तुझे जिल्लत की मौत नहीं दे सकता। क्रिकेट खेलने वाला बच्चा सुबह शाम क्रिकेट 4, 6 और रन आउट विकेट यही बोलता, तो रात में जब सोता है तो क्या बड़बड़ाएगा? वो ये कहेगा इज़ा वक़ा तिल वाक़िया यासीन वल कुरानिल हकीम, वो नहीं कहेगा, वो रात में वही बड़बड़ाएगा। ओ उठो गया, माँ फिर मारते 100, सारा दिन इसी में रहता है, ख्वाब में ही बड़बड़ा। जो आदमी जैसा दिन गुजारता है, बच्चे दिन में जो कुरान पढ़ते हैं, नींद के अंदर कलाम पाक को वो तिलावत करने लगते हैं। हदीस पढ़ने वाले हदीस पढ़ते हैं, लेक्चरर लेक्चर देता है। मेरी माँ अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, तुझे कुछ नहीं मिलता तेरे जिस्म को जानियों को दिखाकर। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंख भी जिना करती है, दिल भी जिना करता है, दिमाग भी जिना करते हैं। मेरी माँ जब तू बेपर्दा होकर गलियों कोचों में गुजरती है तो गली का कुत्ता जब तुझे देखता है, गली का इस्तेंजा करने वाला और गली का दानी गैर मुस्लिम जब तुझे देखता है, ये समझ कर नहीं देखता ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है। वो ये तसव्वुर करता है कि मैं इसको बिस्तर में सुलाकर इसके कपड़े निकाल कर वो काम करूं जो कुत्ता कुतिया के साथ करता है। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल जिना करता है, दिमाग जिना करता है, आंखें जिना करती हैं, हाथ जिना करता है, पैर जिना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक और तकदीब करती है। एक शर्मगाह को छोड़कर मेरी माँ तेरे जिस्म पर हजारों गली के कुत्ते और जानी आंख का जिना करते हैं, हाथ का जिना करते हैं, दिल का जिना करते हैं, दिमाग का जिना करते हैं। मेरी माँ जिस गली के अंदर तू गुजरती है, जिना के तीर जब तेरे जिस्म पर पड़ते हैं, तू दुनिया भर का मेकअप कर ले, दुनिया भर का तू ब्यूटी पार्लर में चली जाए, दुनिया भर की तू कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर ले, फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर ले, अमेरिका का साबुन इस्तेमाल कर ले, बरतानिया का शैम्पू इस्तेमाल कर ले, जिस जिस्म पर जिना के गंदे तीर धसे हुए रहते हैं, दुनिया की कोई चीज उसमें नूरानियत नहीं ला सकती। हाँ मेरी माँ, बिलाल हबशी के चेहरे पर चांद भी फिदा था,
بلال حبشی کے جسم پر جنت کی حوریں فدا تھی. وہ کالا تھا، وہ کلوٹا تھا، وہ حبشی تھا، وہ غلام تھا، وہ غریب تھا، وہ پردیسی تھا، لیکن میری ماں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. اس لیے جنت کی حوریں اس پر فدا کی، قربان تھی. میری ماں میک اپ لانے کے لیے تجھے فیئر اینڈ لولی کی ضرورت نہیں، لکھ کر لے لے میرے سے، ایگریمنٹ کرا لے. بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں، شیمپو کی ضرورت نہیں، صابن کی ضرورت نہیں، کاسمیٹک کی ضرورت نہیں، اور تجھے میک اپ کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں. میری ماں اگر میری بات پر بھروسہ کرے، رات کے 2:30 بجے 3 بجے اٹھ، جب دنیا کتے اور خنزیروں کی طرح گناہ کر سو رہی ہو، غسل کر، وضو کر، میری ماں تہجد پڑھ اور سجدے میں آنکھ سے جو اللہ کی یاد میں آنسو کے قطرے نکالے گی، وہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ تیرے منہ پر پڑے گا تو جنت کے حوریں این کہے گی، اے اللہ مجھے جنت کی حور کیوں بنایا؟ وہ خاتون جو رات میں تجھے یاد کر کر رو رہی ہے، وہ خاتون کیوں نہیں بنایا؟ جنت کی عورتیں تجھ پر فدا ہوں گی. میں تجھے نسخہ دوں گا. اسلام کے اندر کس چیز کا علاج نہیں ہے. نوجوانوں داڑیاں منڈاتے ہو، ڈاکٹروں نے، سائنس نے، میڈیکل فیلڈ نے کتابوں میں لکھا ہے جو داڑھی منڈاتا ہے اس کی قوت مردانگی کمزور ہوتی ہے، اس کی عورت کے پاس جانے کی طاقت کمزور ہوتی ہے. ایک تو ہجڑے اور ایک تو عورت کے لائق نہیں، پھر عورت زندگی بھر غلام اور نوکر بنا کر رہے گی، اس کے لیے لائق نہیں. چلو برتن دو، چلو کپڑا دو، چلو حیض و نفاس کے کپڑے دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانے میں تمہیں کیا مصیبت، کیا عیب ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. میں عنوان سے نہیں ہٹا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ عورت کپڑے پہنے گی اور ننگی ہوگی. ہے نہیں آج؟ اس کا برقع بھی سیکسی ہو چکا ہے. برقعے اس کے جسم کی حلیہ اور جسم کا جغرافیہ برقعے میں نظر آ رہا ہے. اتنا صحیح چہرہ کھلا ہوا. بے حیائی اور وقت ختم ہو گیا کیا مولانا؟ بے حیائی عام ہو چکی ہے. شرم حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اللہ کا گھر ویران ہو چکا ہے. نوجوان راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. سود کو حلال قرار دیا جا چکا ہے. شراب کو شربت سمجھا جا رہا ہے. جوروں کی عزت کی جا رہی ہے. ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہے. ہو نہیں رہا ہے. شادی ہو کو جمعہ 5 جمعہ نہیں گزرتے. انہیں سکھا کر دیتی ہے مرد کو، یہ بڈھے کو دے تو مجھے ہوتا نہیں. بیچارہ پیدا کیا، پالا، ڈگری دلایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، علامہ بنایا، مفتی بنایا، سب کچھ صحیح تھا. یہ ناگن، یہ ناقصان جب گھر میں آئی، بے پردہ عورت، دنیا دار عورت، دولت کی پجارن عورت، تو مرد کے دل میں نفرت کے بیج بولنے لگی. کل اماں اچھی تھی، کل بہنا اچھی تھی، کل ابو کا چہرہ اچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ 70 حج مقبول کا ثواب اسے دیتے ہیں. تیری جورو کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں. اس کے سینڈل درست کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ماں کی خدمت نہیں کرتا وہ جورو کے پاؤں دباتا ہے. جو باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ جورو کے لنگے چولیاں دھوتا ہے. میری بات کا برا نہیں مانو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگی فرمائی قیامت کی نشانی کہ اخطا امہ و اباہ و اطاع زوجتہ، جورو کی غلامی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، جورو کو گود میں بٹھا کر ریموٹ لے کر چنلا بدلے گا، اماں کو بولے گا اگر اچھا بنا تو کو دینا کرکٹ دیکھنے. ماں کی توہین کرے گا. وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، وہ باپ جس کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا. دنیا میں 1000 جورو مل سکتی ہے، ماں کی نعمت نہیں مل سکتی، باپ کی نعمت نہیں مل سکتی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میرے بھائی فیصلے کی رات ہے، توبے کی رات ہے. کچھ نہیں ملتا. جس نے داڑھی مڈائی اس کو گولڈ میڈل ملا. اگر کسی کو ملا ہو یہاں کہے یہی اس طرح لے کر داڑھی نکال لوں گا. اور جس نے داڑھی رکھی، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ان کی عزت میں کچھ فرق آیا. آج بھی گلیوں میں گزرتے ہیں، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت. داڑھی مڈے انجینئر کو کوئی سلام کرتا ہے، ڈاکٹر کو کوئی سلام کرتا ہے، انجینئر کو
सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को छोटा सा मोहन साहब जाते हैं, छोटे से मौली साहब जाते हैं, छोटे से इमाम साहब जाते हैं, पूरे गली कोचे के लोग सलाम अलैकुम हजरत, सलाम अलैकुम हजरत, बच्ची बीमार है दुआ करो, घर में परेशानी है दुआ करो। नहीं, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है, बेचारा गरीब सफेद कपड़ों के आड़ में गुर्बत और फक्र फाकी की जिंदगी गुजारता है। मैंने गुजरात के अंदर चैलेंज किया था कि तुम्हारे लोग अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में भरे पड़े हो, और तुमने देखा होगा कि अंग्रेज जब कुत्ता पालता है तो एक कुत्ते की परवरिश की कीमत हिंदुस्तान के हिसाब से 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है कुत्ते को पालने के लिए। साबुन कितना, शैम्पू कितना, उसका घर कैसा, उसे पालने के लिए जो है एक नौकर, उसे चराने के लिए, हटाने के लिए, मुताने के लिए, और उसके रूम में टेम्परेचर देने के लिए। अब इंग्लैंड का कुत्ता है, इंग्लैंड का मौसम दो, ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता है, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर दो, अमेरिका का कुत्ता है, तो ये तो कुत्ते जो फिरते ना, जिसे कुत्ता के अगर गाली देते हैं, ये कई लाख का होता है और खर्चा। मैंने कहा कि गुजरात के मुसलमानों, तुम अमेरिका में रहते, बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं वो लोग, कनाडा में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में तो भरे पड़े हैं, तुम रहते हो, अंग्रेज का पालतू कुत्ता महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए खाता है और तुम मुअज्जिन को 800 रुपए देते हो, बिलाल के नायक को 1000 रुपए देते हो। वहां के देहातों में 1000, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बड़ी है तनख्वाह, इमाम की 3000 रुपए तनख्वाह, पालतू कुत्ता 1.5 लाख में पले और इमाम की तनख्वाह 3000। तुम चारा खाते हो, पेट को कुत्ते की हड्डी खाते हो या खाना खाते हो, समझ नहीं। 4 दिन की दुनिया गुजर जाएगी मेरे भाई, लेकिन आज तक किसी आलिम ने भीख नहीं मांगा, किसी ने खुदकशी नहीं की कि साहब रोटी कम हो गई मर रहा है, खाना कम हो गया मर रहा है। अल्लाह ताला इस कलाम पाक के सत्ते में, इन उलमाए देवबंद के जूतियों के सत्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हर हफ्ता देखो ढूंढना हो, एयरपोर्ट के अंदर तलाश। एयरपोर्ट में कौन जाता है जिसकी तनख्वाह 22 लाख हो, जिसकी तनख्वाह 25 लाख हो, एक इमाम जो 12-11 हजार रुपए अल्लाह ताला दुनिया के चक्के में फिरा रहा है, ये अनार के दरख्त का, नबी के जूतों का सत्ता है। भीख मांगते हुए देखा, खुदकुशी करते हुए देखा। हजरत अक़दस मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाकी कौमें जो सर उठाकर काम कर रही हैं, ये कभी मुसलमानों पर हमला, कुरान पर हमला, हदीस पर हमला, उलमा पर हमला, चलती ट्रेन में तलबा को मारना, बुर्खा वाली औरत को धक्का दे देना, और मुसलमान को नौकरी नहीं देना, मुसलमान को कॉलेज में एडमिशन नहीं देना, पुलिस में और मिलिट्री के अंदर जगह नहीं देना। हजरत अक़दस मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात के अंदर लिखा कि मुसलमान जब दावत और तबलीग का काम नहीं करता, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, तो जब इनकी जुबानें गूंगी हो जाती हैं तो बातिल की जुबान लंबी हो जाती है। हजरत 125 साल पहले आज उम्मत जिस मर्ज के अंदर मुब्तला है और जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है, हजरत ने उसका मर्ज का तशखीस कर दी और उसका इलाज बताया कि मुसलमान अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहा है। और हदीस पाक में क़यामत की निशानियों में से ये है कि मुनकर की तबलीग की जाएगी और मारूफ से रोका जाएगा। आज हमें दाढ़ी रखने से अमेरिका रोक रहा, अमेरिका रोकता, कभी अमेरिका ने उस तरह फ्री दिया है आपको, ब्लेड फ्री दिया है। खुद माँ बाप को क्या है तेरी उम्र दाढ़ी रखने की, क्या अभी तू कॉलेज पढ़ रहा है, अभी तू शादी के बाद दाढ़ी रख लेना, नाना होकर रख लेना। मुसलमान को दाढ़ी होने से रखने से रोक, मुसलमान उलमा की बेइज्जती कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिका को चोर रास्ता मुसलमानों ने बताया, मुसलमानों ने उलमा की पगड़ियों को फुटबॉल बनाया, मुसलमानों ने उलमा की गालियां दी, उलमा को अखबारों के अंदर बेइज्जत किया। अमेरिका ने कभी नहीं किया, अमेरिका ने लिखा कभी रशीद अहमद गंगोही ऐसा है, अहमद रजा खां ऐसे है, अबुल आला मौदूदी ऐसा है। मुसलमान को जलील कर रहा है। मुसलमानों, ये नबी के वारिस हैं, नबी के जानशीन हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजात की कश्ती हैं। ना फुला पार्टी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, हाथ की पार्टी,
कवल की पार्टी, कुत्ते की पार्टी, बैल की पार्टी, चिराग की पार्टी, सूरज की पार्टी, सितारे की पार्टी, साइकिल की पार्टी। मैं खुदावंद कुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम, उलमा बैठे हैं। एक होती है कसम कुल्लमा की। कुल्लमा की कसम का मतलब ये होता है कि कसम झूठी हो तो बीवी पर 3 तलाक। मैं भी वो कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ। मुसलमानों, कोई पार्टी हमारी वफादार ना हुई है, ना क़यामत तक हो सकती है। एक पार्टी है जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा, वो पार्टी हमारी पार्टी है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, खबरदार वो अल्लाह की जमात ही कामयाब जमात है। ये उलमा हर पार्टी के अंदर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। बाजार में जाओ, ओरिजिनल घी भी मिलेगा, डुप्लीकेट डालडा भी मिलेगा। मोबाइल की दुकान में जाओ, नोकिया का लाखों का सेट भी मिलेगा, वैसे ही डिजाइन का चाइना का सेट भी मिलेगा 1,500 में। वो 1.25 लाख रुपए, ये 1,500 पौने 2,000 रुपए। हर फील्ड के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में बताया, उलमा की फील्ड के अंदर उलमाए सू, उलमाए मसलिहत, उलमाए चढ़ती सूरज के पुजारी ज्यादा होंगे, उलमाए रब्बानी हक्कानी कम होंगे। व कलीलुम मिन इबादी शुकूर। तो ऐसे उलमा से अपना दामन मजबूत कर लो, अपना रिश्ता मजबूत कर लो, अपना नेटवर्क मजबूत कर लो, और याद रखो यही हमारे नजात दहिंदा है, यही हमें भंवर और सुनामी और तूफान से निकाल कर साहिल तक पहुंचाने वाले हैं। ना कोई पार्टी हमें साथ दी है, ना कोई पार्टी क़यामत तक साथ दे सकती है। देखो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह एक वो आदमी जो कट्टर कम्युनिस्ट था, मुल्हिद था, कहता कि खुदा ही नहीं, अल्लाह ही नहीं, ना राम है, ना रहीम है, ना लक्ष्मण है, ना भगवान है, ना ईसा मसीह है, ना अल्लाह है। वो कहता था कि अल्लाह ही नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, चल तेरा मेरा कंपटीशन हो जाए, तेरा मेरा मुकाबला हो जाए। ये कहकर कहा, आग को रोशन किया, और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपना हाथ, उसके हाथ को ऐसे पकड़ लिया, कहीं आग की गर्मी देखकर हाथ ना निकाल ले। तो अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हक और बातिल का, सच और झूठ का, जन्नत और जहन्नम का फाइनल एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है। ऐ अल्लाह मेरी लाज रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह उस मुल्हिद का हाथ पकड़कर आग के अंदर दाखिल किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, ये तो जलने का नाम नहीं ले रहा। अब देखा कि उसका भी नहीं जला, मेरा निकालो, तो निकाला, दोनों का हाथ सही सालिम। सजदे में गए बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, कहा, ऐ अल्लाह मुझे जलील करना था, कर देना था, मुझे जमीन में दफन करना था, कर देना था, मेरे जिस्म के टुकड़े कर जानवरों हैवानों के हवाले करना था। इस्लाम और कुफ्र का मारिका था, जन्नत और जहन्नम का कंपटीशन था। ऐ अल्लाह उसके सामने और उसके मानने वालों के सामने मुझे क्यों जलील किया? अल्लाह ताला ने कहा, ऐ बायजीद बुस्तामी, क्या तू नहीं देख रहा था कि उसका हाथ तेरे हाथ में था? तो मेरी गीरत ने गवारा नहीं किया कि जिसका हाथ मेरे वली के हाथ और आलिम के हाथ से मिला हो, मैं उसके हाथ को जलाऊं। आज अगर इन फितनों से बचना है, हालात से बचना है, इल्तिदाद के दौर दौरे से बचना है, हुब्बे दुनिया से बचना है, औरतों के फितने से बचना है, ये उलमाए किराम का तबका है। इस तबके से अपने नेटवर्क को मजबूत कर लो, यही तुम्हारी माओं के जनाजों को ठिकाना लगाएंगे, यही तुम्हारे बहुओं को हलाल करेंगे, यही तुम्हारी बेटियों को हलाल करेंगे, यही तुम्हारी नमाजों को अल्लाह के अर्श तक पहुंचाएंगे, यही तुम्हारे मरहुमों का इसाले सवाब करेंगे। किसी पार्टी का लीडर कुछ किया भी नहीं और कुछ करता भी नहीं। और अल्लाह ने सूरह मोहम्मद के पहले रुकू में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की हम क्या मदद करेंगे? अल्लाह ने हमें गंदे पानी से पैदा किया, हम कमजोर। साहिब जलालैन ने ब्राकेट में हाशिये में लिखा, यानी अल्लाह के दीन की, नमाज की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो, सुन्नतों की पाबंदी करो, दीन पर चलो। यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम बदर वाली मदद चाहते हो, आसमानी मदद चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, तो
اللہ کے دین پر چلو, یہاں بیٹھ کر وعدہ کرو, مرتے مر جائیں گے داڑھی نہیں مڈائیں گے, مرتے مر جائیں گے بے پردہ عورت کو نہیں رکھیں گے, مرتے مر جائیں گے نماز کو نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں اتنا کچھ دیکھ لیا, ہر آنے والا لمحہ یہ میرے پاس موجود ہے, اور اس کے اندر حدیث کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے ہر اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے برا ہوگا, اور اس برائی کو فتنے کو دیکھ کر ایک غیرت والا مسلمان قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا. خداوند قدوس کی عزت کی قسم, جنازوں کو دیکھ کر, قبرستان کو دیکھ کر, آج کے فتنوں کو دیکھ کر کبھی میرے دل میں بھی خیال آتا ہے یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان فلاں جماعتوں کے فتنوں سے بچ گئے, کاش میں گیا ہوا ہوتا تو میں بھی ان فتنوں سے بچ چکا ہوتا. اللہ ہمیں آثار قیامت کی جو نشانیاں بری ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں عزت کی زندگی, اسلام کی زندگی, عظمت کی زندگی, سربلندی کی زندگی گزارنے کی اور عزت کی شہادت کی موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ علماء کرام, وہ نوجوان اور وہ تنظیم اور وہ افراد کمیٹی کے جنہوں نے آج کا اس پرفتن زمانے کے اندر اس عنوان کے ساتھ اس اجلاس کو قائم کرنے کی ضرورت کی. اللہ انہیں بھی, اللہ حاضرین کو بھی, اللہ وہ مائیں اور بہنیں جو ہماری بات جن تک پہنچ رہی ہے ان نوجوانوں کو بھی اور ان کو بھی جو انٹرنیٹ کے واسطے سے, سی ڈی کے واسطے سے جو ان باتوں کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں اس محفل کے سطح میں نجات کا پروانہ حاصل فرمائے. کی محمد کی وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہی کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ایک چھوٹی سی گزارش